الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائی تھیں، ان کی سیرت کو آپ نے سنا تھا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا، نبوت کے 10ویں سال آپ کا وصال ہوا، اور اسی سال چند ہی مہینوں میں ابو طالب کا وصال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا کہ غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وجہ سے بہت زیادہ غمگین رہ رہے تھے، اور ظاہری اعتبار سے ایسے دو حضرات آپ کی زندگی سے رخصت ہو گئے۔ ایک کا تعلق گھریلوی زندگی سے تھا، معاشی زندگی سے تھا، مالی تعلق سے تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور دوسرے کا تعلق باہر کی زندگی سے تھا، سماج سے تھا، لوگوں سے تھا، وہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں۔ ان دونوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ کو نکاح کے تعلق سے بات کی جائے، لیکن کسی صحابی میں اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ صحابیات میں سے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے اس سے پہلے اپنے شوہر کے اللہ کے رسول سے شکایت بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر بڑے نیک اور پاک باز ہیں، دن بھر آپ کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اور رات میں مصلی پہ آ کے عبادت کیا کرتے ہیں، اور ہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بلوایا اور کہا کہ عثمان، تجھ پر تیرا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، اور پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں آپ کے لیے پیغام نکاح حضرت سودا کے پاس لے کر جاؤں، اور دوسرا پیغام نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے میرے دل میں خیال آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر سکران، وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ ابتدا ہی سے ایمان لے آئی تھیں۔ آج کے اس مجلس میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد والے ہفتے میں حضرت سودا اور کوئی اور ازواج مطہرات کے تعلق سے بات کروں گا، تاکہ ایک جمعہ میں دونوں کی بات مکمل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پیغام نکاح کو قبول کیا۔ یہ وہاں گئیں اور وہاں جا کے اجازت لی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، اور گھر آنے کے بعد ام رومان موجود تھی، حضرت عائشہ کی والدہ، وہ بڑی خوش ہوئیں اس پیغام نکاح سے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کی بات جو ہے رشتے کی، اس سے پہلے طے ہو چکی ہے ایک جگہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وعدہ خلافی نہ کی جائے، تو میں وہاں جا کے اجازت لے لوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جانے کے بعد جبیر بن مطعم سے بات کی کہ تمہارے بیٹے کے لیے پیغام بچپن ہی میں ہو چکا تھا، کیا اب تم رضامند ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، تمہاری لڑکی کے آنے کی وجہ سے اسلام ہمارے گھر میں آ جائے گا، جس سے ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے جبیر بن مطعم سے کہا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو میری بیوی نے کہا بالکل سچ کہا، کہ تمہاری بیٹی کے آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں بے دینی آ جائے، ہمارے گھر میں جو دین کا ماحول ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک نیا دین آ جائے۔ اس وجہ سے ہم تمہاری بیٹی کے پیغام کی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، میرے بیٹے کے ساتھ جو رشتہ طے ہوا تھا، میں اسے رد کر دیتا ہوں، وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے، اور عثمان بن مظعون کی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کا پیغام نکاح مجھے منظور ہے، لیکن اور ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں یہ میرے بھائی ہیں، اور بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اسی طریقے سے منہ بولے بھائی کو حقیقی بھائی سمجھا جاتا تھا۔ تو جس طریقے سے حقیقی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، ایسا ہی منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے منہ بولے بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، اس لیے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ آئیں، اور حضرت سودا کا نکاح بھی اسی کچھ دن پہلے ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور جو 3 سال باقی تھے، سن 10 میں ان کا نکاح ہوا، 11، 12، 13 نبوت کے 13ویں سال تک آپ مکہ المکرمہ میں تھے، اور پھر آپ نے کیا کی، ہجرت کی۔ 3 سالوں تک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کی بیٹیوں کی خبرگیری اور گھر کے تمام کام کو وہی انجام دیتی رہیں۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کی گئی، اس وقت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت میں ساتھ میں تھے، بعد میں عبداللہ بن اریقیط کو بھیجا کہ میرے گھر والوں کو لے کر آؤ، تو ام رومان، حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو لے کر وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو بھیجا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت سودا اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بیٹیوں کا نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو لے کر مدینہ منورہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنا رہے تھے، اور آپ کے لیے اس کے بازو میں حجرے بن رہے تھے۔ حضرت سودا اسی حجرے میں پہلے منتقل ہوئیں، اور پھر دوسرا جو حجرہ بنا اس میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتقل ہوئیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی ماضی قریب میں یہاں کے ایک دریدہ دہن شخص نے لب کشائی کی اور طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا کہ ان کی عمر کتنی تھی۔ اس تعلق سے 2 قول ہیں، ایک قول تو 6 سال کا ہے، اور دوسرا قول جو بہت سے علماء کرام کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر نکاح کے وقت
16 سال کی تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 19 سال کی تھی۔ اور ایک قول وہی کہ آپ کی عمر 6 سال کی تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی دشمنی جو مکے میں اتنی شدت کے ساتھ تھی، اور مدینہ منورہ میں جو منافقین آپ کے اتنے بڑے دشمن تھے، انہوں نے کبھی اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں اٹھائی، اس لیے کہ یہ بات اس زمانے میں عام تھی۔ یہ بات کیا اس زمانے میں عام تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اتنی عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس زمانے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس لیے پوری سیرت میں کوئی بھی اس قسم کا اعتراض کرتے ہوئے نہیں ملتا ہے، نہ کوئی منافق ملتا ہے، نہ کوئی مشرک ملتا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا تاکہ آپ کے گھروں کی پرورش ہو، آپ کی اولادیں ان سے ہوں، اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے اس وجہ سے انتخاب کیا تھا کہ علم دین آپ کے ذریعے سے پھیلے، امت میں علم دین آپ کے ذریعے سے آئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو موسیٰ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا اور جب کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس وقت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مسئلے کو حل کرتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مائی عائشہ صدیقہ سے زیادہ فصیح اور بلیغ خطیب میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ امت کے مردوں کو اور امت کے عورتوں کو درس دیا کرتی تھیں۔ آپ امت کے مردوں کو اور امت کے عورتوں کو درس دیا کرتی تھیں، اور آپ بہترین درس دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو آپ نے مجلس شورا قائم کی تھی، اہل علم کو جس میں جمع کیا تھا، جب انہیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بھی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فہم بہت زیادہ دیا تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کی رفیق حیات ہونا بھی آپ کے لیے کیا کیا تھا؟ تجویز کیا تھا۔ اس لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ دیگر ازواج مطہرات پہ مجھے بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، کہ پہلی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ میرا نکاح جب اللہ کے رسول سے ہوا، اس سے پہلے کسی اور سے میرا نکاح نہیں ہوا، کہ میں باکرہ تھی، میں کنواری تھی، اور سب کے سب اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں آئی وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ دوسری میری خصوصیت یہ ہے کہ میں آپ کے خاص ساتھی، اور آپ جس سے خاص محبت سب سے زیادہ کرتے تھے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ میرے ماں اور باپ دونوں کے دونوں مہاجر ہیں۔ چوتھی خصوصیت میری یہ ہے کہ میرے ماں اور باپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں میری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام، میرے ماں اور باپ اسلام کے حالت میں تھے، اس حال میں پیدا ہوئی، اسلام کے حالت میں تھے، اس حالت میں پیدا ہوئی۔ میرے ماں اور باپ میں سے کوئی بھی مشرک اور کافر نہیں تھا۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے مجھ سے خود فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عائشہ تمہارے نکاح ہونے سے پہلے جبرائیل امین 3 دفعہ میرے پاس آئے، اور میرے پاس آنے کے بعد ریشمی رومال لے کر آئے اور مجھ سے کہا کہ اس ریشمی رومال کو کھولو۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں آپ کی تصویر مجھے نظر آئی،
جبرائیل نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ تو میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کرو، کہ آسمان سے مجھے اس بات کا اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا۔ چھٹی میری خصوصیت یہ ہے کہ میں اور اللہ کے رسول ایک لحاف میں ہوتے اور جبرائیل امین وحی لے کر ہمارے پاس آ جاتے۔ یہ خصوصیت کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی، اللہ کے رسول سناتے سب سے پہلے مائی عائشہ کو کہ مجھ پہ یہ وحی نازل آئی، یہ وحی نازل ہوئی۔ مائی عائشہ کہتی کہ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی مزید وضاحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول وضاحت فرماتے اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیا کر لیتی؟ محفوظ کر لیتی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال کی مدت تک رہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کی مدت تک، 10 بلکہ 9.5 سال یا 9 سال کی مدت تک رہیں، اور اس قلیل مدت میں آپ نے اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میری خالہ جان کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے خاص تعلق تھا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے، ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف تھا ایک گروپ، اور ایک گروپ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب تھا، اس لیے کہ دونوں کے دونوں ذہین اور فتین تھیں، ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت صفیہ اور ام حبیبہ، اور اسی طریقے سے اور ایک دو امہات المؤمنین کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھیں، باقی تمام کے تمام ازواج مطہرات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھیں۔ تو ان لوگوں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جس دن آپ کی باری عائشہ کے یہاں ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں سے کہ صحابہ کرام آپ کے لیے ہدایے قافلہ آیا کرتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں باری ہوتی ہے تو وہ ہدایے صحابہ کرام لایا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس بات کا تو حکم نہیں دیا ہے، اگر صحابہ لاتے ہیں تو میں اسے منع نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، حضرت فاطمہ سے شکایت کی کہ آپ جا کے کہیے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کیا تو اس پہ رضامند نہیں ہے جس پہ اللہ کے رسول رضامند ہے؟ کہ میں ان کی اس حرکت پہ، ان کے اس فعل پہ، ان کے اس کام پہ میں رضامند ہوں، میں انہیں منع نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور میں اس فعل پہ راضی ہوں جس پہ کہ آپ کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے، پہلے بات ہو چکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے انتقال سے پہلے 1 ہفتے تک آپ میرے ہی حجرے میں رہے۔ جب مرض الموت میں شدت آئی تو آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ میں عائشہ کے حجرے میں رہ سکتا ہوں، تمام نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ 1 ہفتے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں رہے، اور 9ویں خصوصیت میری یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس حال میں ہوا کہ آپ کا سر مبارک میرے گود میں تھا۔ اور 10ویں میری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں سب سے آخر میں جو چیز گئی وہ میرا لعاب دہن گیا، کہ میرے بھائی وہاں آئے ہوئے تھے
ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تازی مسواک کو دیکھنے لگے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے دانت سے نرم کیا، اس لیے کہ آپ کی طبیعت اس وقت نرم کرنے کی نہیں تھی، میں نے نرم کیا اور آپ کو دیا تو آپ نے اچھے طریقے سے مسواک کی۔ آپ نے کیا کیا؟ اچھے طریقے سے مسواک کی، تو اس میں میرا لعاب لگا ہوا تھا جو آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک میں گیا۔ یہ میری 10ویں خصوصیت ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری اور ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب مجھ پہ تہمت لگائی گئی، اس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا۔ غزوہ بنی مستلق میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار بھی گم ہو گیا تھا، اور جس کے وجہ سے آیات تیمم نازل ہوئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ماں عائشہ صدیقہ پہ خفا ہوئے اور کہا کہ تیرے ہار کی وجہ سے پورے قافلے کو اس دھوپ میں رکنا پڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر عائشہ کو برا بھلا مت کہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی وجہ سے آیات تیمم نازل کر دی، اور جبرائیل امین تیمم کی آیت لے کر آ گئے۔ ابوبکر صدیق اس معنی خفا ہو رہے تھے کہ دھوپ میں ہیں اور نماز قضا ہو جائے گی۔ جبرائیل امین آیات تیمم لے کر آئے کہ تیمم کرنے کی تمہیں کیا ہے؟ اجازت ہے۔ وضو کے لیے بھی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی تیمم ہے۔ اسی غزوے میں آپ ایک جگہ پہ استنجا کے لیے فارغ ہونے کے لیے دور جنگل میں چلی گئی، اور آپ جس ہودج میں سوار تھیں، جس میں دلہن وغیرہ کو پہلے زمانے میں لے جایا کرتے تھے، ایک لکڑی کا کیا کہیں گے آپ سمجھ رہے ہیں، جس میں پہلے زمانے تو پہلے زمانے میں جس میں لے جایا کر دلہن وغیرہ کو، اسی طریقے سے سفر وغیرہ میں ازواج مطہرات کے لیے اس قسم کی وہ ایک چیز بنائی ہوئی تھی جس میں چہرے وغیرہ کی حفاظت ہو جایا کرتی تھی، وہ بنائی ہوئی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ آ کے اس میں بیٹھ جاتی اور پھر اسے اونٹ پہ رکھ دیتے اور پھر قافلہ روانہ ہو جاتا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں بڑی پتلی دبلی تھی اور میرا وزن بہت کم تھا، لوگوں نے سمجھا کہ میں آ گئی اور اسے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہ آئی تو میں نے دیکھا قافلہ نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ مجھے یہیں پہ رکنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے یا کسی کو یہیں پہ بھیجیں گے، تو سفر کرنے کے بجائے میں وہیں پہ رک گئی، اور میں نے اپنے چہرے پہ کپڑے کو ڈال لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قافلے کے پیچھے متعین کیا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا ہے پیچھے سے آتے، اور جو کچھ قافلے کی چیزیں گری پڑی ہوئی ہوتی چھوٹ جاتی اسے اٹھا لیتے۔ جب انہوں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ، آپ یہاں کیسی ہو اکیلی؟ ماں عائشہ صدیقہ نے واقعہ بیان کیا۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا اور ہم روانہ ہو گئے۔ جب قافلے میں جا کے ہم ملے تو منافقین بھی ساتھ میں تھے۔ منافقین نے شور بدتمیزی برپا کیا اور کہا کہ نعوذ باللہ عائشہ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، اس لیے عائشہ جو ہے پیچھے رہ گئی تھی، آپ پہ الزام تراشی کی۔ اب اللہ کا نظام کہ اللہ نے آیات نازل نہیں کی، کافی مدینہ منورہ پہنچ گئے، پھر بھی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ماں عائشہ صدیقہ کو کہا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ ابوبکر صدیق یہاں وہ چلی گئیں اور آیات نازل نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، علی سے آپ نے مشورہ کیا، عمر فاروق سے آپ نے مشورہ کیا، حضرت بریرہ جو آپ کی خادمہ تھی ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے کبھی کوئی بری چیز ان میں نہیں دیکھی، البتہ ایک بری چیز یہ دیکھی ہے کہ یہ نو عمری کے وجہ سے آٹا گوندھ دیتی ہیں اور اپنے کسی کام میں مصروف ہو جاتی ہیں، آٹا ویسا ہی رکھا ہوا ہوتا ہے اور بکری آ کے اس میں منہ ڈال دیتی ہیں، یہ ایک بات میں نے دیکھی ہے۔
علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ توقف فرمائیے، اور اللہ نے آپ کے لیے کشادگی عطا فرمائی ہے، آپ اور نکاح بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں توقف فرمائیے۔ دیگر صحابہ کرام نے آپ کو الگ الگ رائے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے، یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس سے پہلے والی ایک بات سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے مکان پہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ عائشہ سچ سچ بتا دیجئے کیا بات ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگیے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں اور کہنے لگی کہ اب میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہو گیا جیسے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کا، ان کے بھائیوں کا اور والد کا معاملہ ہو گیا تھا، اور ان کے والد نے کہا تھا اب میرے لیے ایک ہی چیز ہے، فصبر جمیل، اب میں بھی صبر جمیل کرتی ہوں اور میں انتظار میں رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس وقت میری اس پریشانی کو دور کرے۔ پھر دوسرے وقت اللہ کے رسول گئے اور انہی کے حجرے میں ابو بکر صدیق کے گھر ہی میں آیت نازل ہوئیں، آپ کے چہرے اقدس پہ پسینہ ظاہر ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ عائشہ ایسی بات پیش آئی ہے اور یہ آیت 10 آیتیں تمہاری برات میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی، آپ نے تو میری بات نہیں مانی تھی، آپ نے تو میری بات نہیں مانی تھی، اللہ نے اب آیات نازل کی، اس لیے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، مصلی بچھایا اور آپ نے شکرانے کی نماز پڑھی۔ تو ماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میری 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 10 آیتیں نازل کی، سورہ نور پارہ نمبر 18، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے برات کا اظہار کیا، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ بیویاں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اے نبی آپ پاک باز ہیں تو ہم نے بیویوں کا انتخاب بھی پاک بازی آپ کے لیے کیا ہے، اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا اور بہت بڑے اجر کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، آپ بڑی سخی تھیں، آپ بڑی سخی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں جو ان کا مختصر سے زمانہ تھا، ان کی یہاں 1 لاکھ درہم بھیجا کرتے تھے، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درہموں کو 2 سے 3 دن میں پورے کے پورے مدینہ میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر آئے اور کہا کہ اے میری خالہ جان، آپ کے پاس ہم اتنے سارے درہم بھیجتے ہیں تاکہ آپ کو فاقے کی نوبت نہ آئے، اور یہ درہم آپ کے پاس پورے سال چلیں اور آپ 2 سے 3 دنوں میں ختم کر دیتی ہیں، میں اس پہ پابندی لگانا چاہتا ہوں، اور میں مدینے میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بھی آ کے آپ کے پاس سے درہم و دینار نہ لے، جس کو بھی ضرورت ہو میرے پاس سے آ کر لے۔ ماں عائشہ صدیقہ بڑی خفا ہوئی، غصے میں آ گئی، اور آپ کا چہرہ بالکل لال لال ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ میں اس بات پہ قسم کھاتی ہوں کہ مرتے دم تک تجھ سے بات نہیں کروں گی کہ تو مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے، اور بڑی خفا ان سے بات نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر بڑے پریشان ہوئے، لوگوں کے پاس، بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے اور صحابہ اکرام کو لا کے سفارش کروائی۔ ماں عائشہ صدیقہ یہی کہتے رہی کہ میں ان سے رضامند نہیں ہوں گی، لیکن سگے خالہ اور بھانجے تھے، پردہ تھا نہیں۔ تو ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں داخل ہو گئے اور کہا کہ میں یہاں سے جب تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کروں گی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی بڑی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے جو علم امت تک پہنچایا ہے، تو پورا علم جو امت کو ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا 1/3 حصہ،
ایک تہائی حصہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت تک پہنچا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ایک تہائی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت تک ماں عائشہ صدیقہ سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو علم نصیب فرمائے، فیاضی اور راہ خدا میں خرچ کرنے والا بنائے، امہات المؤمنین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک